قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ شعبان المعظم، شعبان کے مہینے کے روزے کے متعلق ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ شعبان کے روزے ہیں، اس لیے کہ وہ تعظیم رمضان کے لیے ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے ہوتے ہیں، تو وہ سب سے افضل ہے رمضان شریف کے بعد۔ اور ایک بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان وفی روایت قالت کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ صحیحین میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوائے رمضان کی کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان شریف میں پورے روزے رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان شریف کی بھی پورے روزے رکھتے تھے، اس کے بعد جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھتے تھے وہ ماہ شعبان کے اندر، جو یہ مہینہ جاری ہے شعبان المعظم کے اندر، جو ہے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ میں نے مسلسل دو مہینے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو یہاں تک بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ شعبان اور رمضان شریف یعنی 2 مہینوں کے لگاتار روزے جو نا پورے رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں شعبان المعظم کے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اختیاری ہوتی ہے ماہ رمضان کے لیے، لیکن تاکہ بندے کی پریکٹس ہو جائے، بندے کو عادت ہو جائے، اور یہ ایک تعظیم ہوتی ہے رمضان شریف کے لیے، تو اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔